طہارت کبریٰ یعنی غسل کے مسائل۔ نماز کے لیے طہارت یعنی جنابت اور حد سے پاک ہونا ضروری ہے کہ بغیر اس کے نماز ہی نہیں ہوتی۔ جان بوجھ کر بے طہارت نماز ادا کرنے کو علماء نے کفر لکھا ہے۔ طہارت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک طہارت کبریٰ یہ غسل ہے، طہارت صغریٰ یہ وضو ہے۔ نماز کے لیے دونوں طرح کی طہارت ضروری ہے۔ طہارت کبریٰ یعنی غسل ان افراد پر فرض ہوتا ہے جن کو حد سے اکبر لاحق ہو۔ حد سے اکبر چند چیزیں ہیں جن میں سے بعض بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، منی اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر عضو خاص سے نکلے۔ نمبر 2، احتلام یعنی سوتے سے اٹھا اور بدن یا کپڑے پر تری پئی اور اس طرح کے منی یا مزی ہونے کا یقین یا احتمال ہو تو یہ بھی حد سے اکبر ہے۔ نمبر 3، حشفہ یعنی ذکر کا سر عورت کے آگے یا پیچھے یا مرد کے پیچھے کے مقام میں داخل ہو جائے۔ نمبر 4، عورت حیض سے فارغ ہو یا نفاس سے فارغ ہو۔ ان تمام صورتوں میں غسل فرض ہے۔ اگر بغیر غسل نماز ادا کی جائے گی تو سرے سے نماز ادا نہیں ہوگی۔ غسل میں کل 3 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا۔ نمبر 3، پورے بدن پر پانی بہانا۔ ایک بال برابر بھی اگر جسم کے کسی حصے پر پانی نہیں پہنچا تو غسل نہیں ہوگا اور اس سے نماز ادا نہیں کی جا سکے گی۔ جس شخص نے صحیح ڈھنگ سے غسل کر لیا اب اسے وضو کی حاجت نہیں، غسل ہی وضو کے لیے کافی ہے۔ اس سے نماز، تلاوت، عبادات وغیرہ سب کر سکتے ہیں۔ جسم پر نجاست لگنے سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ غسل صرف یہی جو مذکورہ چیزیں میں نے پہلے بیان کی ہیں ان چیزوں سے ہی فرض ہوتا ہے۔ بس جس جگہ نجاست لگی ہو اس کو دھو لیا جائے۔ جس کپڑے میں منی لگی یا حیض کا خون لگا تو پورا کپڑا نجس نہیں ہوتا، بس جس جگہ نجاست ہو اس کو دھو لیا جائے، پاک ہو جائے گا۔ جن پر غسل فرض ہو وہ بغیر غسل کیے نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ زبانی تلاوت کر سکتے ہیں، نہ قرآن شریف دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، نہ قرآن شریف کو چھو سکتے ہیں۔ مرد یا عورت کو احتلام ہوا پھر دونوں نے ہم بستری کی تو ایک ہی مرتبہ آخر میں غسل کر لینا کافی ہوگا۔ جمعہ یا عید کے دن مرد یا عورت ناپاک ہوئی، اس دن ایک غسل کیا تو وہی ایک غسل ناپاکی کا بھی ہوا، عید اور جمعے کا بھی ہو گیا، دونوں کا ثواب ملے گا۔ جس شخص پر غسل فرض ہو اسے نہانے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ حدیث میں ہے جس گھر میں ناپاک شخص رہتا ہے اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جس شخص پر غسل فرض ہو غسل کے بغیر کھانا پینا مکروہ ہے اور اگر کسی وجہ سے تاخیر ہو تو کم از کم وضو کر لینا چاہیے۔ جس شخص پر غسل فرض ہو اسے بغیر غسل مسجد میں داخل ہونا، قرآن شریف زبانی یا دیکھ کر پڑھنا اور چھونا یا قرآن شریف کی آیت لکھنا اگرچہ تعویذ ہی میں یہ سب حرام و ناجائز ہے۔ درود شریف اور کلمہ طیبہ پڑھنے میں حرج نہیں۔ رمضان شریف میں وقت سحری سے پہلے وطی یعنی عورت کے ساتھ ہم بستری کیا، دن نکلنے تک غسل نہیں کر سکا تو روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، روزہ ہو جائے گا۔ البتہ نماز فجر قضا کرنے کا اور نماز کا وقت آنے سے پہلے غسل فرض چھوڑنے کا دو گناہ کا مرتکب ہوا۔ رمضان شریف کی رات میں یا دن میں احتلام ہوا اس سے روزے پر بالکل اثر نہیں پڑتا۔ ہاں، بوقت سحری کے بعد غروب شمس تک اگر عورت کے ساتھ ہم بستری کرے گا روزہ ٹوٹ جائے گا، غسل بھی واجب ہوگا۔ پہلی صورت میں صرف غسل واجب ہوگا، روزہ برقرار رہے گا۔ کسی میت کو نہلانے سے نہلانے والے پر غسل واجب نہیں ہوتا، مستحب ہے۔ کسی ناپاک آدمی کے خشک و تر جسم سے پاک آدمی کا جسم چھو گیا تو اس کی وجہ سے پاک آدمی ناپاک نہیں ہوگا، اس پر دھونا یا غسل کرنا واجب ہوگا۔ ہاں، جس جگہ نجاست لگی ہو وہی جگہ تر ہو کر پاک آدمی کے جسم یا کپڑے میں لگ جائے تو خاص اسی جگہ کو دھلنا ہوگا، غسل اب بھی واجب نہ ہوگا۔ جس کپڑے میں احتلام ہوا یا جس کپڑے میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کی تو جس حصے میں نجاست لگی پہلے اس کو اچھی طرح سے دھو لیا جائے پھر غسل کیا جائے، یا پھر اس کپڑے کو اتار دیا جائے دوسرے کپڑے میں غسل کیا جائے۔ اس کپڑے میں جہاں نجاست لگی ہو اتنی جگہ اچھی طرح دھل دیں، پورا کپڑا دھلنا ضروری نہیں، کپڑا پاک ہو جائے گا۔ ناپاک آدمی کا تھوک اور پسینہ پاک رہتا ہے، اس کے لگنے سے کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ کنویں پر نجاست لگا کر کپڑا پہن کر نہا رہے ہیں، اگر کنویں میں چھینٹے جائیں گے تو پورے کنویں کا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ غسل بغیر نیت کے بھی ہو جاتا ہے، البتہ نیت کر لینا سنت ہے۔ ناپاکی دور ہونے اور نماز جائز ہونے کی نیت کرتا ہوں، یہ غسل کی نیت ہے۔
غسل خانے میں برہنہ یعنی ننگا ہو کر غسل کرنے سے بھی غسل ہو جاتا ہے، اس میں کچھ حرج نہیں۔ احتلام ہونے کا کسی نے خواب دیکھا لیکن بیدار ہونے کے بعد کوئی اثر نہ پایا تو غسل واجب نہیں۔ بعد غسل بعد وضو اعضاء کو کپڑے سے پوچھنے میں حرج نہیں، البتہ ہاتھوں ہی سے پانی چھڑک لینا تواضع ہے اور کپڑے سے پوچھنا ارباب تنعم کی عادت ہے۔ کرتا یا قمیص کے دامن سے بھی اعضاء وضو یا غسل پوچھنے میں حرج نہیں، البتہ اہل تجربہ بتاتے ہیں کہ اس سے بھول کا مرض پیدا ہوتا ہے۔ غسل یا وضو کے لیے مٹی کا برتن استعمال میں لانا افضل ہے، دوسرے برتنوں کے استعمال میں بھی حرج کوئی نہیں۔ غسل اور وضو میں کلی کرتے وقت گرگرا سنت ہے لیکن روزہ دار کے لیے مکروہ ہے۔ غسل میں ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ضروری ہے، بغیر اس کے غسل نہ ہوگا۔ غسل کرتے وقت ناک میں کوئی کثافت ہو تو پہلے اس کو چھڑا لینا فرض ہے، پھر اس میں پانی چڑھایا جائے۔ انگوٹھی یا زیور تنگ ہو انہیں نکال کر ان کی جگہوں پہ پانی بہانا فرض ہے، اگر ایک بال برابر بھی رہ گیا تو غسل نہ ہوگا، نہ پھر اس سے نماز ادا کی جا سکے گی۔ جنبی یعنی ناپاکی والا بے وضو آدمی اگر صاف پانی میں ہاتھ یا جسم کا کوئی حصہ ڈال دے تو اس پانی سے وضو یا غسل نہیں کیا جا سکتا، وہ پانی پاک تو ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں۔ نابالغ لڑکا یا لڑکی کسی صاف پانی میں ہاتھ ڈال دیں تو اس سے کوئی حرج نہیں، غسل اور وضو سب کر سکتے ہیں بشرطے کہ ان کے ہاتھ میں کوئی نجاست نہ لگی رہی ہو۔ نابالغ کبھی بے وضو اور جنبی نہیں ہوتا، یعنی ان کا وضو کسی حد سے نہیں ٹوٹتا، اور نہ یہ کبھی جنبی اور ناپاک ہوتے، اس لیے ان کے چھونے سے پاک پانی پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جس طرح وضو کی جگہ تیمم ہے اسی طرح غسل کی جگہ بھی تیمم ہے، مثلا پانی استعمال کرنے سے مرض بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، غسل کی حاجت پیش آ گئی ہے، نماز معاف نہیں، غسل کا تیمم کر کے نماز ادا کی جائے گی۔ وضو اور غسل کے تیمم میں کوئی فرق نہیں، البتہ چونکہ تیمم خواہ وضو کا ہو یا غسل کا نیت شرط ہے، تو اگر حد سے اصغر سے پاک ہونے یعنی وضو کے لیے تیمم کی نیت کرے گا تو غسل کا بھی تیمم ہو جائے گا، یوں ہی اگر حد سے اکبر سے پاک ہونے یعنی غسل کے لیے تیمم کی نیت کرے گا تو وضو کے تیمم کے لیے بھی کافی ہوگا۔ نماز پڑھنے کے لیے الگ سے تیمم نہیں کرنا پڑے گا۔ نیت تیمم وضو، میں نے حد سے اکبر سے پاک ہونے اور نماز جائز ہونے کی نیت کی۔ نیت تیمم غسل، میں نے حد سے اکبر سے پاک ہونے اور نماز جائز ہونے کی نیت کی۔ طریقہ تیمم خواہ وضو والا ہو یا غسل والا، دونوں کا طریقہ ایک ہی ہے۔ نمبر 1، دونوں ہتھیلی کھلی ہوئی پاک مٹی پہ مس کریں، پھر دونوں ہتھیلیوں سے پورے چہرے کا مسح کریں، چہرے کی کوئی جگہ مسح سے نہ چھوٹے۔ دونوں ہتھیلیوں کو پھر پاک مٹی پہ مس کریں، پھر بائیں ہتھیلی سے دائیں ہاتھ کی کونیوں سمیت مسح کریں، اس طرح کہ کوئی حصہ باقی نہ رہے، پھر دائیں ہتھیلی سے بائیں ہاتھ کا کونیوں سمیت مسح کریں، اس طرح کہ کوئی حصہ باقی نہ رہے۔ ایک ہی بار مٹی پہ ہاتھ مار کر چہرہ اور دونوں ہاتھوں کا مسح کر لیا تو تیمم صحیح نہ ہوگا، دونوں کے لیے الگ الگ مٹی پہ ہاتھ مس کرنا ہوگا، پانی پر قدرت ہوتے ہی تیمم ٹوٹ جائے گا۔